ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز کے ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ وہ بہت ہی نیک اور سادہ مزاج تھا، مگر کھانا کھانے میں ذرا بے وقوف تھا۔ بادشاہ کھانے کے ذائقوں میں پہچان نہیں کر پاتا تھا۔ بادشاہ بہت بولا اور معصوم تھا۔ اس بادشاہ کا نام بادشاہ بھول چک تھا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ دربار میں کچھ نیا اور مزیدار کھانا تیار کیا جائے۔ وزیر نے سوچا کہ بادشاہ سلامت تو کھانے کے ذائقے ہی نہیں پہچان پاتے، تو میں کیا نیا اور مزیدار تیار کرواؤں۔ وزیر کے دماغ میں ایک خیال آیا۔ وہ فوراً باورچی خانے کی طرف دوڑا اور وہاں پر جا کر باورچی سے بولا، باورچی، آج کھانے میں جادوئی مرچوں کا استعمال کرنا۔ باورچی حیران ہو گیا۔ باورچی بولا کہ حضور، کیا مطلب ان کا؟ تو وزیر بولا کہ تمہارے پاس جو بھی مرچیں ہیں تم کھانے میں استعمال کر لینا۔ کچن میں کچھ نہایت تیز مرچیں رکھی ہوئی تھی، تو باورچی نے انہی کے ساتھ ہی کھانا تیار کر لیا۔ جب وہ کھانا بادشاہ کے سامنے رکھا گیا تو بادشاہ نے کھانا شروع کیا۔ کھانا کھاتے ہی بادشاہ بھول چک کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بادشاہ سی سی کرنے لگا۔ وہ بولا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اور ساتھ ساتھ بولنے لگا کہ میری زبان جل رہی ہے اور یہ کھانا تو مجھے جادوئی لگ رہا ہے۔ بادشاہ نے پہلی دفعہ اتنی تیز مرچوں کا ذائقہ محسوس کیا تھا، اس وجہ سے وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ تو کوئی جادوئی ہی کھانا ہے۔ وزیر نے فوراً آگے بڑھ کر کہا، حضور، یہ جادوئی مرچیں ہیں جو آپ کو طاقتور بنائیں گی اور آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ بادشاہ بھول چک نے سوچا، واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر اس کی زبان ابھی بھی جل رہی تھی اور اس کی آواز بھی بدل گئی تھی اور وہ عجیب و غریب طریقے کے ساتھ لوگوں سے بات کرنے لگا تھا۔ اگلے دن بادشاہ نے حکم دیا کہ میں اپنی رعایا کو بھی یہی جادوئی کھانا کھلانا چاہوں گا، تاکہ میری رعایا بھی میری طرح طاقتور بن جائے اور ان کی بھی خواہشیں پوری ہو جائیں۔ وزیر نے چپکے سے باورچی سے کہا کہ جتنی مرچیں کل استعمال کی تھیں اس کے حساب سے مرچیں کم استعمال کرنا، تاکہ لوگ زیادہ ہنگامہ نہ کریں۔ باورچی نے وزیر کے کہے پر عمل کیا۔ باورچی نے بہت ہی مزیدار کھانے تیار کیے۔ کھانا لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب لوگوں نے کھانا کھایا تو سب کے سب پانی کی طرف بھاگنے لگے۔ بادشاہ کو لگا کہ یہ جادوئی مرچوں کا کمال ہے، جیسے مجھے ایک دم سے پیاس لگی ایسے ہی میری رعایا کو بھی لگی ہے، اور اب وہ بھی طاقتور ہو جائیں گے اور ان کی خواہشات بھی پوری ہو جائیں گی۔ ہر طرف شور مچ گیا، پانی پانی پانی، لوگ پانی پیتے جاتے اور ہنستے جاتے۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ سب لوگ خوش ہیں تو وہ بھی اپنی جلتی ہوئی زبان کی تکلیف کو بھلا کر ہنسنے لگا۔ اس کے بعد بادشاہ بھول چک نے کبھی بھی کچھ نیا یا منفرد پکانے کو نہ کہا، لیکن ہر سال اس دن کو مرچوں کا دن منایا جانے لگا، جہاں سب مل کر مرچوں کا مزیدار کھانا کھاتے، ہنسی مذاق کرتے۔